بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدینہ میں اسلامی حکومت مضبوط ہو چکی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ریاست تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں خوشحالی تھی اور لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم علم اور دین کی تبلیغ میں مصروف تھے، لیکن دوسری طرف فارس کی طاقت دوبارہ سر اٹھا رہی تھی۔ ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم مسلمانوں کے خلاف ایک آخری جنگ لڑنے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی فوج نہاوند میں جمع ہو رہی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر مدینہ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر اسلامی لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی سلطنت کے درمیان ہوئی اور اسے فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد فارس کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے مدائن فارس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، لیکن ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم نے ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی تمام افواج کو نہاوند کے مقام پر جمع کیا۔ یہ جنگ فیصلہ کن تھی، کیونکہ اگر مسلمان جیت جاتے تو فارس ہمیشہ کے لیے اسلام کے زیر نگیں آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ فارس ایک بڑی فوج تیار کر رہا ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کس کو فوج کا سپہ سالار بنایا جائے۔ کئی ناموں پر غور ہوا، لیکن آخر میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مسلمان فوج تقریباً 30,000 پر مشتمل تھی، جبکہ ساسانیوں کے پاس 1,50,000 کا لشکر تھا، جس میں ہاتھیوں کی بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ نہاوند میں ساسانی فوج ایک مضبوط قلعے میں بند تھے۔ وہ کھلے میدان میں جنگ کرنے کے بجائے قلعے کے اندر رہ کر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، لیکن ساسانی فوج باہر نہیں نکلی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چال چلی۔ انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کا بہانہ کرے، تاکہ دشمن سمجھے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ساسانی فوج قلعے سے باہر نکلی، مسلمانوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ جنگ نہایت شدید تھی۔ فارسی فوج تعداد میں زیادہ تھی، لیکن مسلمان ایمان، بہادری اور بہترین حکمت عملی سے لڑ رہے تھے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری سے فوج کی قیادت کی، لیکن اسی دوران وہ دشمن کے حملے میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نعیم بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور جنگ جاری رکھی۔ مسلمانوں نے فارسی فوج کو بکھیر کر رکھ دیا۔ بڑی تعداد میں فارس کے سپاہی مارے گئے اور جو بچے وہ پہاڑوں میں چھپنے لگے۔ یزدگرد سوم بمشکل جان بچا کر فرار ہوا۔ اس جنگ کے بعد فارس کی سلطنت بکھر گئی اور ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہو گئی۔ یہ جنگ ساسانی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی اور اس کے بعد فارس میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد ایرانی عوام نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا اور یوں ایران ایک اسلامی ریاست بن گیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی خلافت عراق، ایران اور وسط ایشیا تک پھیل گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔